بسم اللہ الرحمن الرحیم والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، واو عاطفہ، ہم اس کو لیں گے اور اس کا معنی کیا جائے گا اور واللیل، اور رات کی قسم، لیل یا لیلہ، لیلتن عربی زبان میں کہا جاتا ہے شب کو، جس کو ہم اردو میں رات کا لفظ بھی جس کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور رات کی قسم، اذا یعنی جب، یغشاہا دو حصوں پر مشتمل ہے، یغشا اور ہا۔ ہا یعنی اس کو، یغشا ڈھانپ لے، یغشاہا اس کو ڈھانپ لے، اس کو چھپا لے۔ کس کو چھپا لے؟ سورج کو۔ یغشا کے لفظ کی طرف توجہ فرمائے، اس کے بنیادی حروف غین، شین اور یا ہیں، اور اس کا بنیادی اور اصل معنی ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ غشاوتن ایک لفظ ہے کہ جو اسی غین، شین اور یا سے بنتا ہے۔ غشاوتن قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، اس کا معنی ہے پردہ۔ پردہ کیا کرتا ہے؟ جو کسی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوتن، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی بصارتوں پر، یعنی ان کی گویا کہ آنکھوں پر دیکھنے کی قوت پر، جہاں سے یہ دیکھتے ہیں اس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ غشاوتن پردہ۔ پس توجہ فرمائے، یغشا کا معنی ہے اس نے ڈھانپ لیا یا اس نے چھپا لیا۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، اسے چھپا لے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے، سورج کو چھپا لے۔ آیت نمبر 5 کی طرف جانے سے پہلے ہم ان 4 آیات میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر دیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بغیر کسی تاکید کے، بغیر کسی قسم کے جو بھی بات کر دے اس کی بات ہی حق ہے، اور اس کی مخالفت میں کوئی بات بھی وہ جھوٹ ہوتی ہے، افترا ہوتی ہے اور باطل ہوتی ہے۔ اللہ کی تمام باتیں حق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان کی حکمت کیا ہے؟ ان کی ایک حکمت تو ہمارے اعتبار سے ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی نفسیات میں یہ شامل ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی بات بغیر تاکید کے کی جائے تو ہم گویا کہ اس کی اہمیت کو کم سمجھتے ہیں، اور اگر قسم اٹھا کر تاکید کے ساتھ، کہ قسم بھی تاکید کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے، جب قسم اٹھا کر بات کی جاتی ہے تو سننے والا جو ہے وہ اور زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے، جس کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ بس یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے کہ وہ اپنی ہدایت کی، اپنی باتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بعض مقامات پر قسم اٹھاتا ہے تاکہ انسان اور زیادہ توجہ کرے، اور اگر غفلت کی حالت میں انسان کوئی بات سن رہا ہے تو وہ قسم کو سن کر اس غفلت سے باہر آ جائے۔ اور دوسری حکمت جو قسم اٹھانے کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جن چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے خود ان چیزوں کی عظمت کی طرف انسان کی توجہ دلانا مقصود اور مراد ہے۔ اگر آپ اسی
سورہ مبارکہ سورۃ الشمس کی قسموں کی طرف توجہ کریں تو ابھی تک کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی؟ سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کو فالو کرتا ہے، سورج کی اتباع کرتا ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ کیسے سورج غروب کرتا ہے اور چاند طلوع کر کے آ جاتا ہے سامنے، یا یہ دیکھنا کہ کس طرح ایک بہترین نظام کے تحت جس دنیا کی جانب سورج موجود نہیں ہوتا اور رات ہوتی ہے، کس طرح چاند سورج ہی سے روشنی لے کر اس رات کو بھی روشن کر رہا ہوتا ہے، اور ایک انتہائی دل نشین اور خوبصورت منظر چاند اور ستارے یہ جو ہے مل کر پیش کرتے ہیں۔ پھر وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب وہ سورج کو واضح کر دیتا ہے، سورج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ تمام قسمیں اشارہ کر رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں اس نظام کی طرف انسان فکر کرے، اس میں تفکر کرے۔ قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے فکر، غور و فکر، تدبر، تفکر، تفقہ، یعنی اچھی طرح باریک بینی سے باتوں کو دیکھنا اور سمجھنا، اس پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور واضح فرمایا ہے کہ کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی معرفت کا درجہ بڑھتا ہے، تو جو جتنی معرفت رکھتا ہے اس کا کسی کام کا اجر اور ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی اسی معرفت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ایک عالم کی نماز اور ایک جاہل کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بڑا فرق ہے۔ پس یاد رکھیں گے، قسمیں کھانے سے مراد ایک تو تاکید کرنا ہے کہ جو ان قسموں کے بعد بات کی جائے گی وہ کتنی اہم ہے، اور ایک حکمت شاید یہ ہے کہ خود ان چیزوں کی طرف غور کیا جائے کہ یہ جو اللہ کی یہ مخلوقات ہیں یہ کس نظام کے تحت حرکت کرتی ہیں، اور یہ ان کا منظم ہونا اور ان کی عظمت اور ان کے نظام کی پیچیدگی یہ اس خالق کے جس نے ان کو بنایا ہے اس کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔